رفیع اللہ نیازی صاحب، یہ بریگیڈیئر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کر امریکہ یہ جو اسلحہ ایک فتنے کی شکل میں چھوڑ گیا ہے کہ جو بعد میں یہ پاکستان سمگل ہو رہا ہے، اور ہم آئے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی جو ہے ہوتی ہے اور اس میں یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ہم خود اس کے اندر چونکہ شامل تھے، اسٹریٹجک پارٹنر رہے ہیں، تو ہمارے خلاف اس طرح کی کارروائی جو کی گئی ہے یہ کیا قابل مذمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علوی صاحب. اچھا، میں گزارش کروں گا کہ افغانستان کے اندر یہ نیٹو فورسز نے یہاں پہ آپریشن کیا. صحیح. اور میں بریگیڈیئر صاحب کی یادداشت تازہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی طالبان جو نیٹو فورسز کے خلاف وہ لڑ رہے تھے. صحیح. ان کو کس نے اسلحہ دیا، کیسے لڑ رہے تھے. صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا کہ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پہ اسلحہ چھوڑا گیا ہے جی. جان بوجھ کر، جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکن نے چھوڑا ہے. جی. میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ انخلاء کرنے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے 2 سال پہلے انہوں نے انخلاء کا اعلان کیا. پھر گریجولی وہ اس سے جو ہے نا ان کے انخلاء ہوا، اور بالکل ایک پیس ٹاک کے دوران باقاعدہ پیس ٹاک ہوئی، بڑے پرامن طریقے سے وہ واپس گئے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے اپنا سارا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہوگا. ضرور چھوڑا ہوگا، کچھ رہ گیا ہوگا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہمیں جو ہے تمام نیٹو فورسز جو ہیں وہ ان سے بھی یہ نیریٹو لینا پڑے گا کہ واقعی وہ اسلحہ چھوڑ گئے ہیں. اگر وہ چھوڑ گئے ہیں تو طالبانائزیشن کے ہاتھ سے کیسے چڑھا، کیا انہوں نے واقعی یہ بیچ دیا ہے؟ مگر آپ دیکھیں ایک لیگسی ہے 79 سے. آپ نے ہی طالبانائزیشن جو ہے نا وہ تیار کر کے بھجوائی. اس وقت ان کو جو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں. اب وہی طالبانائزیشن جب واپس وہ اپنا ملک حاصل کرتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جو آپریشن ہوتے ہیں نیٹو فورسز آ جاتی ہے، پھر انہی طالبانائزیشن کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. ان بٹوین میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، یعنی یہ پرویز مشرف کے دور میں یہ ایک نئی جو اصطلاح وہ بنائی گئی. اب اگر وہ چھوڑ گئے ڈیفینیٹلی اسلحہ اگر افغانستان میں موجود ہے تو پھر دہشت گردوں کے ہتھے بھی لگ ادھر سے اکثر اوقات ملتا بھی رہتا ہے. ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ ہمیں افغانستان سے ڈائریکٹ ٹاک کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے، اس کی استعمال ہو رہی ہے. لہذا ہمیں ڈائریکٹ ٹاک کر کے 2 ٹوک بلکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی کا فریت ہے یہ آپ کے ہی کنٹرول میں، آپ کا ہی کریٹڈ ہے، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح جو میں جی ٹھیک ہے. جی